بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور۔ ناظرین، اس وقت کی اہم اور نئی اپڈیٹ میں آپ سب دوستوں کے سامنے پیش کروں گا، ویورز کے سامنے۔ پنڈی اسلام آباد زمان پارک میں زلزلہ آ گیا، سپریم کورٹ لگ گئی جج جی ایچ کیو نے۔ چیخ و پکار شروع، عمران خان نے پرویز خٹک کو نشانہ عبرت بنا دیا، پی ٹی آئی کپتان کے خلاف نیا پروانہ جاری۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جو کہ 9 رکنی بینچ تیار کیا جا رہا ہے، وہ کس لیے بینچ تیار کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ بینچ اس لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بیچ میں اب جو مسئلے مسائل کھڑے کیے ہیں، اس لوگوں نے اس کے اوپر عبداللطیف کوسہ صاحب کے اوپر ان لوگوں نے حملے کروائے۔ حملے کے دوران اس کے گھر کے اندر ان لوگوں نے فائرنگ کروائی۔ فائرنگ کے دوران وہ تو بچ گیا، لیکن وہاں اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کس نے کی اور کیوں کی، آخر کیا قصور تھا اس عبداللطیف کوسہ صاحب کا؟ اس کی عمر میرے خیال میں 80-90 سے بڑھ گئی ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے اوپر ان لوگوں نے فائرنگ کی اور اس کے گھر کے اوپر فائرنگ کی، ان لوگوں نے حملہ کروایا، وہ بیچارہ پھر بھی چپ رہا۔ تو اس کے اوپر یہ کہتا رہا ہے کہ ہم نے اپنا کوٹ اتار دینا چاہیے، ہمیں اپنے عہدے اتار دینے چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے، ہم بیٹھ جاتے ہیں گھر اور پاکستان کو یہ خود چلائیں اور خود مسئلے مسائل کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کے اوپر یہ حملے کرائیں اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی بات نہ چھیڑی جائے۔ یہ اتنا بڑا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں سن رہے۔ کم سے کم ان لوگوں کو یہ بات سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، لیکن یہ بات اس کی طرف نہ سن رہے ہیں، نہ کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے جو کوسہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں ظلم ہو رہا ہے بلکہ پبلک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ پبلک کی جو رائے ہے، پبلک کہتی ہے کہ ہمیں عمران خان وزیر اعظم چاہیے۔ اگر وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن یہ اس کی رائے کو رائے نہیں سمجھ رہے، یہ اپنی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے کسی اور کو، ہم اپنے ہی کام سے کام رکھیں گے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب یہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، کس کو بٹھانا اور کس کو اتارنا یہی کر رہے ہیں۔ لیکن اب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ 9 رکنی بینچ لگ چکا ہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں، اور آج 11 کے قریب سماعت ہوگی، اس سماعت کے دوران سارے کے سارے لوگ آئیں گے، اور جس کی ان لوگوں نے اس کو سامنے لے آنے کی کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے آئیں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہی کہی گئی، اور اس نے اب جو عبداللطیف کوسہ صاحب نے سپریم کورٹ نے اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ عوام کو اور عوام کے اوپر ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ اگر سپریم کورٹ کو اپنا ایکشن لینا چاہیے اور آئین کے مطابق اور آئین کے خلاف یہ چل رہے ہیں، وہ کام ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ لازماً ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اوپر یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اور اتنی بدماشی چل رہی ہے کہ ان کی اپنی پاک آرمی کی کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ سامنے کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، لیکن یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو باتیں ہیں وہ بیرون ملک جا رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور بہت لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر، تو یہ بات تو ہوتی رہے گی۔ اور آگے جو بات چیت چل رہی ہے کہ اب سماعت ہونے جا رہی ہے، سماعت میں کیا ہوگا، اور سب سے بڑا کام یہی ہوگا سماعت میں کہ آج کے بعد جو کہ دوسری 9 رکنی بینچ بنائی جائے گی، بلکہ بن چکی ہے، اس میں جسٹس قاضی
عیسیٰ جیسے عمر عطا بندیال اور کچھ اور بھی ہیں، منیر ہیں اور عائشہ بھی ہیں، اور بہترین جسٹس ہیں جو کہ عوام کے حق میں فیصلہ سنائیں گے، اور بلکہ وہ بتائیں گے کہ جو عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہی ہوگا، اور حق سچ ہوگا اور انصاف ہوگا، کیونکہ یہ انصاف ہی کریں گے، نہ ہٹ کر بات نہیں کریں گے۔ یہی بات ہوگی کہ یہ جو چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ختم کر دیں گے، ہم وہ کریں گے، نہیں، بلکہ اب یہ سماعت عبداللطیف کھوسہ صاحب نے ڈالی ہے سپریم کورٹ میں کہ ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے، ہمارے اوپر کیوں فائرنگ کی گئی، کیا ہمارا قصور تھا، اس نے اپنی وہاں درخواست دائر کر دی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان کو بھی اپنی درخواست وہاں دے دینی چاہیے کہ میرے اوپر میرا کیا قصور تھا کہ میرے اوپر بھی اتنے مسائل کیے گئے، اور وہاں سپریم کورٹ کے سامنے اور اس کے پیچھے سے عبداللطیف کھوسہ صاحب کی بھی تصویر لگا دی گئی ہے، اور اعتزاز حسن کی بھی تصویر لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد یہی مسئلہ ہوگا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ GHQ میں آرمی کی جو سماعت ہوگی اور آرمی کو کیا انصاف، آرمی کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یہ بھی بات چیت ہوگی، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے، قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے، غیر آئینی قانون نہیں ہو، جو بھی ہو قانون کے مطابق چلنا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب جو پرویز خٹک کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا، چیخوں پکار شروع، عمران خان نے پرویز خٹک کو نشانہ عبرت بنا دیا، چیخ پکار شروع ہو گئی عوام کی اور لوگوں کی اور دنیا کی۔ اب بھینس کے سنگ پھنس چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیسے نکلتے ہیں یہ سنگ۔ اب ان لوگوں نے ان کو پھنسا دیا ہے چکرویو میں، اب یہ نکلتے ہیں یا پھر پھنس جاتے ہیں، کوشش کریں گے نکل جائیں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے نکل جائیں، کیونکہ یہ اس کے اپنے ادارے اپنے چیزیں، لیکن جو کھوسہ صاحب ہے وہ بلوچ قوم کا ایک بہترین آدمی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ کہے گا کہ ہم نے قصور کیا تھا ہمارا، ہم تب تک وہ نہیں چھوڑے گا جب تک اسے انصاف نہیں ملے گا، مجھے یہی لگتا ہے۔ تب اس نے جو کہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ 9 بینچ رکنی کیا جا رہا ہے کورٹ میں، آج جو 9 رکنی ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جسٹس کیس کی سماعت کریں گے اور کیس کو بہترین طریقے سے سنیں گے، اور یہ کیس بہترین طریقے سے آگے چلے گا۔ تو اس کے بعد یہ جو پرویز خٹک کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا، عمران خان نے جو کہا کہ پرویز خٹک جو اس نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، کیوں چھوڑا تھا، کس لیے چھوڑا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس نے اپنا خود یہ چھوڑا ہے اور خود کام کیا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو اس ٹائم چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ عمران خان سچ ہے، لیکن ان کی یہی ارادے تھے کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا تو پھر ہم تحریک انصاف کے سربراہ بن جائیں گے، اور کوئی ہمارا آدمی چیئرمین بن جائے گا، اس کے بعد ہمارے عہدے بڑھ جائیں گے، ان کا یہی سپنا تھا، پھر ہم وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچا لیا، عمران خان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن خود پھنس چکے ہیں اس ٹائم کوئی نہیں بچا کہ جو پھنسا نہیں ہے، عوام کو بلکہ پوری دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، اقوام متحدہ کو جو جہاں رہ رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ عمران خان امن پرست اور بہترین انسان تھا، اور عمران خان بلکہ انسان تھا نہیں بلکہ ہے اس ٹائم بھی، اور ڈٹا ہوا ہے اور مضبوط کھڑا ہوا ہے، اور اس ٹائم جو سماعت ہوگی اور وہ اس ٹائم ابھی ہونے والی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد جو سماعت ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق یہ سماعت اسی اندازے سے کی جائے گی، یا پھر یہ دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، یا پھر یہ ان کا کہنا دوبارہ مانیں گے، کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، ڈٹ کے رک جائیں گے، ان کا یہی کام ہے۔ ان لوگوں نے 30 ارب دیے ہیں پیسہ، دوسرے بھی پیسے ان لوگوں نے پھینک دیے ہیں کہ ہمارے حق میں بات چیت ہونی چاہیے اور ہمیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ان لوگوں نے اتنے پیسے دیے، یہ پیسے جو آ رہے ہیں یہ عوام کے پیسے ہیں، لیکن پٹرول ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی کی جائے گی، وہ کیونکہ عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا، باقی پٹرول اور ڈیزل یہ سستا کریں گے، باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان کو مہنگا کیا جائے گا، گیس
چینی جو بھی دوسرے سودے ہیں سارے کے سارے بڑھا جائیں گے، صرف پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ باقی اس کے بعد یہ جو ابھی جسٹس عمارتا بندیال فیض عیسیٰ صاحب، اس کے سامنے جو کیس آئے گا اور اس کی سماعت کیسے ہوگی کیا ہوگی، اس کی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ایسے ہوگی، اگر اللہ خیر کرے کہ عمران خان کے حق میں اور عوام کے حق میں فیصلہ آئے تو بہتر بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوام کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ مجھے لگ تو نہیں رہا، لیکن ہو بھی سکتا ہے شاید عوام کے حق میں فیصلہ آ بھی جائے، لیکن سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ عوام کے حق میں فیصلہ آئے گا اور دھماکے سے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے کوئی بہتر کام نہیں کیا تھا کہ میں پوری عوام کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ان کے لیے ان کا بہتر ہی سوچ سکتا ہوں، اس نے یہی کہا تھا۔ تو اس لیے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔